یاد رکھو ایک نکاح کا مسئلہ بھی ہے. نکاح کا جب انسان بالغ ہوتا ہے, مرد لڑکا یا لڑکی بالغ ہوتا ہے, تو اس میں سیکچول ڈیزائرز پیدا ہو جاتی ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ شادی کرا دو ان کی. 15 سال کا لڑکا ہے, 13 سال کی لڑکی ہے, شادی کرا دو اس کی. یہ لفظ سنتے ہی لوگ بوکھلا جاتے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں, دماغ خراب ہو گیا ہے. دماغ خدا کی قسم ان لوگوں کا خراب ہوا ہے جو ان کی شادی نہیں کرا رہے ہیں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, تم اس لیے نہیں کرا رہے ان کی شادی کہ تم گوروں کو فالو کر رہے ہو. گوروں کو فالو کر رہے ہو, ورنہ اصل شادی کی عمر ہی 15 سال ہے لڑکے کے لیے, اور لڑکی کے لیے 13 سال ہے. اپنے باپ داداؤں سے جا کے پوچھو وہ کتنی عمر میں شادی کرایا کرتے تھے. قرآن سے بھی میں ثابت کروں گا, میڈیکل سائنس تو کہتی ہے. گوروں نے اس کا علاج پتہ ہے کیا دریافت کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں شادی نہ کراؤ, گرل فرینڈ بنا کے اس سے اپنی خواہش پوری کرو. ورنہ وہ بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ اس عمر میں انسان اپنی سیکچول ڈیزائرز کو کچلنا شروع کر دے. اس کے وہ بھی قائل نہیں ہے. ہمارے ایک دوست امریکہ گئے, 24-25 سال, دوست تو نہیں, دوست کے دوست تھے, انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. 24 سال کی عمر ان کی امریکہ میں. ان سے کسی انگریز نے پوچھا میرڈ ہو؟ 24 سال میں ہمارے یہاں کہاں میرڈ ہوتا ہے؟ کہا کہ نہیں میرڈ تو نہیں ہے. کہا پھر گرل فرینڈ ہوگی؟ گورا پوچھ رہا ہے, نہیں گرل فرینڈ بھی نہیں ہے. بوائے فرینڈ ہوگا؟ بولے کیا بول رہا ہے بھائی, ہم لوگ اس قسم کے لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ بوائے کو نہیں مانتے بھائی. تو اس نے کہا کچھ تو ہے, بیوی بھی نہیں ہے, گرل فرینڈ بھی نہیں ہے, بوائے فرینڈ میں تو جھوٹ بول رہے ہو تم. اس نے کہا خدا کی قسم نہیں ہے. تو وہ گورا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ ظلم نہیں ہے, ظلم. 9 سال بلوغت کے بعد تم نے گزار دیے, 9 سال سے اپنی ڈیزائرز کو کہاں سے پورا کر رہے ہو, جب نہ زنا کرتے ہو, نہ شادی کرتے ہو, نہ کوئی بوائے فرینڈ ہے, تو یہ کیسے پورے کر رہے ہو, زندہ کیسے ہو؟ وہ مان رہا ہے گورا کہ یہ ظلم ہے مسلم معاشرے میں. لیکن آج ہمارے دیندار طبقے کو, داڑھیوں والوں کو, تہجد والوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں آ گئے نا اسی چینل پہ گھوم پھر کے. تو جو چینل ہے, جو باتیں ہیں, وہ تو کروں گا نا میں یہاں بیٹھ کے بھائی, تو کروں گا نا میں. جیسے جب بھوک لگ رہی ہے تو کھاؤ, تو صحت کو لگے گا نہیں لگے گا؟ بھوک نہیں لگ رہی کھاؤ گے تو نقصان ہوگا. جیسے خفیہ ایجنسی آپ کو اطلاع دیتی ہیں کہ پانی کی ضرورت ہے, تو پانی پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے؟ اگر نہیں پیو گے گردے فیل ہو جائیں گے آپ کے, کچھ وقت کے بعد گردے خراب ہو جائیں گے. جو لوگ کم پانی پیتے ہیں ان کے گردے خراب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جتنی ضرورت ہے اتنا پانی پینا پڑے گا آپ کو. تو ایسے ہی یاد رکھو, جیسے جب لڑکا بالغ ہو گیا, لڑکی بالغ ہو گئی, تو ان میں ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں, چاہے وہ کتنے بزرگوں کے خاندان سے ہوں, عالمات ہوں, صالحات ہوں, بزرگوں سے بیعت ہوں, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. آدم علیہ السلام میں اللہ نے یہ چیز رکھی جنت میں, ان کے لیے پھر اماں ہوا کو پیدا کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز تھی, تمام پیغمبروں میں تھی, اور پیغمبروں میں زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ کمال کی علامت ہے. جب آپ اپنی فطرت پہ ہوتے ہیں تو جو فطری تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے عروج پر ہوتے ہیں. تو یہ کیسی بات ہے کہ آپ اس کو روک رہے ہیں اس کام سے؟ قرآن کے پہلے میں الفاظ بتاؤں آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ اس عمر میں بچہ سمجھدار نہیں ہوتا. اس عمر میں بچہ, بولو بھائی, وہ کیسے پالے گا ایک بیوی کو, ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی, ابھی تو بچہ ہے. یاد رکھو بچپنا ختم ہی شادی کے بعد ہوتا ہے. اگر وہ شادی نہیں کرتا, خدا کی قسم 40 سال میں بھی بچکانہ حرکتیں کرے گا. میں جانتا ہوں 45 سال کی عمر کے لوگوں کو ابھی بھی بچکانہ حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں. بچے کو میچور کرنا ہے, سمجھدار بنانا ہے کہ یہ کسی کام میں لگ جائے, اس میں ذمہ داریاں ہیں, تو شادی کر دو اس کی. اس کے جب اولاد ہوگی تو وہ بہت سارے ایسے کام چھوڑ دے گا. اول تو ان گناہوں کی طرف ابھی وہ گیا ہی نہیں ہے, جانے سے پہلے اللہ نے حلال راستہ دے دیا, تو جائے گا ہی نہیں ان چھچوری حرکتوں کی طرف, غلط ایکٹیویٹیز کی طرف. پھر جیسے ہی اس کی اولاد ہوگی تو یہ قدرت نے باپ اور ماں کے دل میں اولاد کی فطری محبت ڈالی ہے. اولاد کی محبت کے لیے کسی سے بیان نہیں سننا پڑتا. جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دیکھو کیسا دل آتا ہے اس کے اوپر, پھر وہ اس کی فکر کرتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں.
یہ بیان جس رب سے چل رہا ہے نا، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، ادھر نا دائیں بائیں نہ نکل جاؤں میں، یہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے. چلتا کہاں سے پھر پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے. تو میں خود بھی جب بعض دفعہ سنتا ہوں تو مجھے بھی اپنے اوپر غصہ آتا ہے، کدھر سے لے کے چلے تھے کہاں نکل لیے. تو یہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے، جو جس ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں اس کو آخر تک پہنچانا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میرے پاس جرمنی سے کسی شخص کا خط آیا، کسی مسلمان کا، جو دین سے بہت دور تھا. کہنے کو مسلمان تھا مگر حقیقت میں اوتھسٹ ہوتے ہیں جیسے. جرمنی میں چلا گیا تو عیاشی میں پڑ گیا. اس نے وہاں ایک کیتھولک عیسائی لڑکی سے شادی کی. اس کو مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عیسائی سے شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس کو تو عیسائی مل گئی تو عیسائی سے، ورنہ ہندو ملتی تو ہندو سے کر لیتا. اتنا دور تھا مذہب سے. شادی ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، 2-3 بچے ہو گئے. جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اس نے حضرت مفتی تقی صاحب کو خط لکھا کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ انہیں عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے، میرے بچوں کو عیسائیت کی تعلیم. کہہ رہے مجھے ایک دم عجیب سا احساس ہوا کہ یہ اپنا مذہب میرے بچوں کو کیوں سکھا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں ان کو مسلمان بناؤں گا. باپ میں اللہ نے ایسی غیرت رکھی ہے کہ کتنا مرضی خراب ہو مگر اولاد کے معاملے میں آ کے اپنے آپ کو اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. کہ میں اگر اس ٹریک پر چلا تو اس کو ایمان کی قدر نہیں تھی، مگر اتنی بات تھی کہ ہم مسلمان ہیں، نام اسلام کا استعمال کر رہا تھا، چاہے نظریاتی طور پر جو بھی ہو. انسان کو ویسے بھی اپنے باپ دادا کے دین سے فطری محبت ہوتی ہے، پھر اسلام اگر ہو تو پھر ابھی تک اسلام کے مقابلے میں کوئی آیا نہیں تھا. اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب سامنے آیا نہیں نا، تو اپنے مذہب کا احساس نہیں ہوا. اب جب دیکھا کہ بچے میرے بھی ہیں اس کے بھی ہیں، اب وہ عیسائیت سکھا رہی ہے تو غیرت جاگنا شروع ہو گئی. بیوی سے کہا تم اس کو عیسائی کیوں بنا رہی ہو، یہ مسلم بنیں گے، اسلام مسلم بنیں گے، مسلمان. بیوی نے کہا نہیں. کیوں؟ اسلام میں کیا ہے؟ کون سی خوبی ہے اسلام میں جو میں اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤں؟ ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام میں کیا خوبی ہے. بس اتنی خوبی تھی کہ میں مسلمان ہوں. اور یہاں جو تھوڑی سی غیرت تھی نا وہ جاگ گئی. میں اپنے بچوں کو کیسے چرچ بھیج دوں؟ میرے باپ بھی مسجد جاتا تھا، میرے دادا بھی جمعہ پڑھتے تھے، میں بھی کبھی کبھار عید پہ آ جاتا ہوں، تو ٹھیک ہے جیسا مرضی ہوں، لیکن بچے اگر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ مسجد جائیں گے، چرچ نہیں جائیں گے. اتنا غیرت، تھوڑی بھی رمق ہو نا تو وہ اولاد کے بعد وہ رمق جاگنا شروع کر. کسی کی تھوڑی جاگتی ہے، کسی کی کم جاگتی ہے، مگر جاگتی ضرور ہے. میرے پاس یہاں لوگ آتے ہیں شرابی، کہہ رہے بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے میں نے شراب سے توبہ کر لی ہے. کیوں؟ کہہ رہے میں اگر شراب پیوں گا میری بچیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ ان بیٹیوں کی خاطر رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. تو اس نے حضرت مفتی تقی عثمانی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو خط لکھا. کہا کہ میرے بیوی سے جھگڑے شروع ہو گئے، میں اس کو اسلام پر فورس کر رہا ہوں، وہ کہہ رہی ہے نہیں. تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس کو جواب لکھا کہ بیوی سے لڑنا چھوڑ دو. پہلی بات تو یہ ہے، لڑائی سے کبھی کوئی مذہب کو فالو نہیں کرتا. گن پوائنٹ پہ آپ اس کو سمجھاؤ، دلائل تمہارے پاس ہے نہیں. پھر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب بھیجی، کرسچینٹی یعنی عیسائیت پہ ایک کتاب ہے ان کی، پورا نام ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے. وہ کتاب بھیجی اور کہا کہ اپنی وائف سے کہو اس کتاب کا تم نے مطالعہ کرنا ہے روزانہ. عیسائیت پر انہوں نے کتاب لکھی اور کمپیئر کیا اسلام سے. کہا میں تمہاری کتابیں پڑھ لوں گا عیسائیت کی، تم میری پڑھ لو، کیونکہ وہ کہے گی نا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اور کہا کہ تم بھی اور اپنی بیوی بھی ان سے بولو ہم دونوں کا خدا ایک ہی ہے، تم بھی گاڈ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو تو دونوں مانتے ہیں. تو روزانہ ہم لوگ ایک وقت متعین کر کے دونوں بیٹھیں گے اور گاڈ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ جو دین برحق ہے ہمیں وہ سکھا دے، وہ ہمارے دل میں اس کا برحق ہونا ڈال دے. سمجھ رہے؟ تم یہ دعا مانگنا کہ اللہ اگر عیسائیت برحق ہے تو میرے میاں کو عیسائی بنا دے، اور اگر اسلام برحق ہے تو مجھے اسلام سکھا دے، میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اور ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ بھی کرتی رہو. تو دونوں میاں بیوی، وہ جو بالکل اوتھسٹ تھا شرابی اور بالکل آوارہ، وہ بھی رات کو بیٹھ جاتا، بیوی بھی بیٹھ جاتی، دونوں اللہ سے دعا مانگتے اللہ ہدایت دے دے ہدایت دے دے ہدایت دے.
حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اس کا خط آیا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا بیوی پہ. تو حضرت نے جواب لکھا کہ کم سے کم 40 دن تک عمل کرتے رہو. اگر حضرت کوئی عامل ہوتے نا تو اس کو بتاتے یہ والا پڑھ کے پھونکو, یہ یوں والا پڑھ کے پھونکو. انہوں نے طریقہ بتایا کہ بھئی اللہ سے مانگو. 40 دن گزر گئے, کوئی اثر نہیں. کہہ رہے پھر میں ایک دفعہ آ رہا تھا اپنے آفس سے, وائف ڈرائیو کر رہی تھی, راستے میں گاڑی اس نے کہیں پارک کی ہے اور اسٹیئرنگ پہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میں حیران ہو گیا اس کو کیا ہو گیا, کہیں تکلیف ہے, درد ہے. جب تھوڑا سا چپ کرایا تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اور میری زندگی گمراہی میں گزری ہے. اب دونوں دیندار ہیں, دونوں. جو شوہر تھا دین سے دور وہ بھی نیک بن گیا اور بیوی بھی نیک بن گئی. بچے تو پھر آپ کو پتا ہے کیا بنیں گے پھر, صحیح ہے نا, ان کا تو مستقبل ہی سنور گیا. کیونکہ جو بے دینی سے جب دین کی طرف آتا ہے تو پھر اس کی بریکیں فیل ہوتی ہیں. پھر وہ یہ نہیں کہتا میرا, وہ کہہ رہا بچہ بنے گا عالم. میرا خیال ہے یہ, میں نہیں جانتا کہ انہوں نے بچوں کو کیا بنایا, لیکن پھر ان کو یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو زندگی گمراہی میں گزری ہے ہم اپنے بچوں کے ذریعے اس کی تلافی کریں گے. اگر وہ بندہ شادی نہ کرتا تو یہاں تک نوبت پہنچتی؟ بولو نا بھائی. ہمارے ایک طالب علم کل آیا بھی, یہاں بیٹھا ہوا ہے, بیان سن رہا ہے سامنے, یہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. کہہ رہے میں بھی شادی کروں گا, میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اور میں شادی کروں گا تو میں کیسے, میں پڑھ نہیں سکوں گا, ایکچولی یہ ہو جائے گا. تو ایکچولی وہ جو آ کر ٹوپی ڈرامے, یہ بہت ذہین طالب علم ہے, دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا ہے آپ کو. جامعہ رشید میں بھی ان کا بڑا ماشاءاللہ نام ہے. یہ عالم بھی ساتھ ساتھ بن رہے ہیں اور یونیورسٹی میں بھی. دونوں چیزیں جب ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو ایک طرف سے تھوڑا سا معاملہ ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے جامعہ رشید نے بھی ان کو خصوصی کچھ پروٹوکول دیے ہوئے ہیں, کو الگ کمرہ دیا ہوا ہے. ان کے اوقات کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ دوپہر کو گھر جا سکتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک آدمی اتنا سروائیو کر رہا ہے تو وہ جامعہ رشید کی ایک خاصیت ہے کہ وہ پھر ایسے طلبہ کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ ادھر بھی ٹاپ پہ جا رہے ہیں, ادھر بھی, تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں اگر استاد جی آپ کی باتیں میں آ گیا اور میں شادی کر لوں گا تو میری تو تعلیم ادھوری رہ جائے گی. وہی خناس, صحیح ہے نا, خناس بھرا ہوا دماغوں کے اندر. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ تعلیم میں اور اچھے ہو جاؤ گے, آپ تعلیم میں اور اچھے ہو جاؤ گے. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کماتے نہیں ہیں, کہ میں بیوی کو کھلاؤں گا کہاں سے, ہے بھائی. اچھا ایک بات انہوں نے بتائی کہ میرے خاندان میں میرے رشتے اتنے, بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے اتنے میرے, کیونکہ جب ایک بچہ دین اور دنیا دونوں میں آگے جا رہا ہو تو رشتے تو بہت آتے ہیں نا بھائی. سب رشتے دار پیچھے پڑے جاتے ہیں, ہماری بیٹی سے کر لو, ہم سب کو پتا ہے بھائی روشن مستقبل نظر آ رہا ہے, اللہ نظر بد سے بچائے اور مستقبل روشن کرے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو سب پیچھے پڑے جاتے ہیں, ہماری بچی سے کر لو, ہماری بچی سے, ہماری بچی سے. کہہ رہے میں اگر کر لوں گا تو میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے, ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں, کما تھوڑی رہا ہوں. میں نے کہا یہ بات آپ ان سے کہو جو اپنی بیٹی آپ کو دے رہے ہیں. بولے اچھا رشتہ چاہیے, اگر ابھی ہاں کرتے ہو, نکاح کر دیتے ہو, کیونکہ میں نے کہا بیٹی کا باپ تو کما رہا ہے نا, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھو لڑکا آوارہ ہوتا تو تعلیم میں آگے نہ ہوتا. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لڑکا نہیں کماتا, اگر باپ نے اس کی شادی کر دی تو وہ بالکل ہی ہاتھ پاؤں ڈھیلے رکھ کے بیٹھ جاتا ہے, کہتا اب تو بہو بیوی بھی مل گئی فری میں, تو وہ اور آوارہ ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے باپوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ ایسا نالائق لڑکا جو کسی میدان میں آگے ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں کر رہا, اس کی شادی تو کرائیں مگر اس کے اپنے خرچے پہ کرائیں. نہیں آئی بات سمجھ, بولا اس کو بولے بیٹا تو 15 سال کا ہو گیا ہے, جب کہے گا تیری شادی کر دوں گا مگر تیرے خرچے پہ, ٹھیک ہے نا. کس کے خرچے پہ؟ تیرے خرچے پہ. تو کمانا شروع کر دے فوراً سے پہلے تیری شادی, تو شاید اسی شوق میں کمانا شروع کر دے, اچھا بن جائے وہ. تو نااہل آدمی جو آوارہ ہو اس کو میں یہ نہیں کہتا, ان میں بھی بہت سے سدھر جاتے ہیں, آوارہ تھے مگر شادی کے بعد, لیکن یہ رسک ہے, نہیں سدھرا تو پھر ڈبل مصیبت ہو جائے گی, بہو بھی آپ کے اوپر آ جائے گی, یہ پھر صحیح نہیں. لیکن ایک پڑھ رہا ہے, تعلیم میں لگا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اچھا رسپانس دے رہا ہے, اس کی کرا دو. اور ایسے میرے پاس بہت واقعات ہیں, کرا دی باپ نے اور اچھا رسپانس آنا شروع ہو گیا.
تو میں نے کہا کہ جب آپ کے سارے چاچے مامے تائے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری بیٹی سے کر لو، تو آپ بولو کہ میرا جہیز کیا ہے، میں اس سے شادی کروں گا کہ جب تک میں جاب پہ نہیں لگ جاتا وہ میری بیوی کا کم از کم خرچہ اٹھا لے، میرا تو ویسے ہی چل رہا ہے نا. نہیں آئی بھائی، بہت مشکل ہے یار، بہت مشکل ہے. اچھا داماد اگر کسی کو مل جائے وہ لاکھوں روپے جہیز پہ بھی تو اڑائے گا نا. او بھائی، بیٹی کا باپ جو لاکھوں روپے جہیز پہ اڑائے گا، لاکھوں روپے بارات پہ اڑائے گا، بولا نہیں اڑاؤ، یہ لاکھوں روپے بچا کے رکھو، میری شادی کر دو، آپ کو اچھا داماد مل جائے گا. میں اپنی نہیں کہہ رہا، اس کی کہہ رہا ہوں. آپ کو اچھا داماد مل جائے گا، ٹھیک ہے. میرے بھی کرتے تو بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کو جو ہے اچھا داماد مل جائے گا، اور جب تک یہ جاب لیس ہے اس وقت تک آپ اپنی بیٹی کا خرچہ خود اٹھا لیں. وہ تو ویسے ہی اٹھا رہے ہیں. کتنا بہترین حل پیش کر رہا ہوں، کتنا بہترین. اس دوران اگر اولاد ہو گئی تو سسر صاحب سے کہیں کہ جب تک میں جاب پہ نہیں آ جاتا اس کا خرچہ بھی آپ اٹھا لیں. جیسے ہی میری جاب لگی، یہ پوری میں ڈائری میں نوٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو قسطوں میں یہ دینا شروع کر دوں گا. اور جہیز کا خرچہ بچا لو اس کا. خدا کی قسم، جتنا لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز پہ دیتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس پہ اس سے کم خرچ ہوگا. باپ کو اپنے لیے، لڑکی کے باپ کو اچھا داماد بھی مل جائے گا، کیونکہ یہ ایک نہیں ہے، ایسے تو اور بہت سارے لوگ ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. جب رشتے کی بات ہوتی ہے تو وہ لڑکی بھی کہتی ہیں 4 سال ہم بھی انتظار، 4 سال تم بھی انتظار، 18 سال. یہ بیکار باتیں ہمارے سامنے نہیں کیا کرو. 4 سال منگنی ہے ہم نے کبھی، میں نے خود اپنا کبھی نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے کہا 4 سال. میں نے کہا نہیں 4 سال ابھی کرنا ہے کرو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. کیوں بھائی، کیوں 4 سال میں کیا ہو جائے گا؟ 4 سال میں 3-4 بچے ہو جاتے ہیں آپ کے، اور وہ بچے آپ کا سہارا بن جاتے ہیں. تو اتنا بڑا رسک کیوں لے انسان؟ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ زندگی کا کیا بھروسہ اور شادی کروا رہے ہو آپ لوگوں کی. میں نے کہا اسی وجہ سے ہم جلدی کروا رہے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. شریعت میں بغیر نکاح کے موت کو اچھا نہیں سمجھا گیا. نابینا صحابی تھے، نابینا، ان کی جب موت کا وقت آیا، پہلے وہ شادی کر چکے تھے، بیوی کو یا تو طلاق دے دی تھی یا بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. جب بیمار ہوئے ہیں، مرض موت میں تھے، تو اس وقت ان کے نکاح میں کوئی بیوی نہیں تھی، ویسے شادی کر چکے تھے. تو مرنے سے پہلے صحابہ سے کہا زوجونی زوجونی، میری فوراً شادی کراؤ، شادی کراؤ. لوگوں نے کہا مر رہے ہیں کیا کریں گے شادی کر کے؟ انہوں نے کہا القانی خلیلی اللہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ القاہ اعزبا. میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں نبی سے اس حال میں ملاقات نہ کروں کہ میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو، ایسے نہ مروں. میں مروں، مجھے نہیں عورت کی حاجت، ابھی میں تو مر رہا ہوں. مروں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ملاقات ہوگی تو بتاؤں گا کہ شادی شدہ لائف گزار رہا تھا. بہت مشکل ہے بھائی. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ جب 15 سال کے چھڑے چھاٹ کی آپ کر دیں گے شادی، 15 سال کے چھڑے چھاٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اپنی بیٹی کسی نے دے دی بھائی، ظاہر ہے وہ بچی 13 سال کی ہوگی، تو ڈاکٹر کھڑے ہو جائیں گے 13 سال کی بچی پہ ظلم ہو رہا ہے. ڈاکٹر سے پوچھو تمہاری ماں نے کتنے سال کی عمر میں شادی کی تھی اور تو پیدا ہوا تھا اس سے، اس لیے جھوٹ نہیں بول ہمارے سامنے، یہ الو بنا رہے ہیں آپ کو. اگر 13 سال یا 14 سال لڑکی کی شادی کی عمر نہ ہوتی تو خدا کی قسم قدرت اسے بالغ نہ کرتی، اس میں حمل کی صلاحیت پیدا نہ کرتی. یہ اللہ پہ الزام ہے، یہ اللہ پہ الزام ہے. پہلے زمانے میں 13 14 سال میں شادیاں ہوا کرتی تھی. میری دادی کی شادی 13 سال میں ہوئی ہے، 10-11 بچے پیدا ہوئے ہیں، اور 90 سال کی عمر میں میری دادی کا انتقال ہوا ہے. فوراً لوگ کہتے ہیں اس زمانے کی خوراکیں اور تھیں، اس زمانے کی خوراکیں اور ہیں. ہر چیز کا لوگوں نے توڑ نکالا ہے. جب آپ نے تہیا کر رکھا ہے نا ایک چیز میں، گورے کو فالو، گورا تو 13 سال کی لڑکی کو زنا کی اجازت دے رہا ہے، یہاں تک اجازت دے دی ان لوگوں نے. ہمیں نکاح پر پابندی لگا رہے ہیں. تو یہ موضوع بہت طویل ہے، اس پہ میں بات چیت کرتا رہتا ہوں.
کل کا واقعہ سنا دو, چھوڑیں بھی لمبا ہو جائے گا واقعہ, یہ پھر کسی اور وقت سناؤں گا. میں قرآن کی وہ آیت پیش کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بچہ بھی تو سمجھدار نہیں ہے. بعض بچوں کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آوارہ ہیں تو شادی کرا دو سیٹ ہو جائیں گے, بعض بچوں کا علاج یہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کی تو یہ میرے پر پڑ جائے گا تو پھر نہ کریں, پھر کہیں اپنے خرچے پہ کرو. لیکن اگر کوئی تعلیم میں جا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی لائف گزر رہی ہے, پھر کرا دیں کان سے پکڑ کے. وہ نہیں بھی کرے بولے شادی کرو, اس سے وہ اچھی لائف پہ آ جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب لڑکی نوعمر ہوتی ہے تو لوگ شادی نہیں کرتے کہ اتنے بڑے سسرال کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آ جائیں گی, ابھی تو یہ بچی ہے. یاد رکھو ابھی یہ بچی ہے, لہذا سسرال جا کے سسرال کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جائے گی. جب بڑی ہو گئی تو اس کی عادتیں پختہ ہو جائیں گی, یہ سسرال کو دل و جان سے قبول نہیں کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ طلاقوں کا جو ریشو بڑا ہے نا, اس لیے کہ بڑی عمروں میں شادیاں ہوتی ہیں. لڑکی اتنی میچور ہو چکی ہوتی ہے اور اتنی سمجھدار, ایک ماحول کی عادی ہے, وہ دوسرے ماحول میں ایڈجسٹ ہو ہی نہیں پاتی ہے, دوسرے ماحول میں نہیں ایڈجسٹ ہو پاتی وہ. اور لڑکی کو سسرال جانے کے بعد اس کا ماحول تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو بھائی, اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اور آپ جس گھر میں جا رہے ہیں آپ کو اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا یا ان لوگوں کو اپنے حساب سے چلانا پڑے گا؟ ظاہر ہے آپ ان کے حساب سے ایڈجسٹ ہوں گے تو چلے گا, اگر ان کو اپنے حساب سے چلانا شروع کیا طلاقیں ہوں گی. جب لڑکی کی عمر زیادہ ہو گئی وہ عادتیں اس کی اتنی پختہ ہو جاتی ہیں. یہ تو میں شریف گھرانوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ معاملہ اور اس سے زیادہ خراب ہو رہا ہے. شریف گھرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنی اپنے ایک ماحول کی عادی ہو گئی ہے کہ اب وہ سسرال جائے گی تو اگر ان کے ہاں سسرال میں یہ قانون تھا رات کو جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا, خدا کی قسم اس ایک قانون کو فالو کرانے میں عمریں بیت جائیں گی مگر وہ اس چیز پہ نہیں آئے گی, اور یہی چیز طلاق کا سبب بن جائے گی. میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں گھر میں رات کو دیر سے سونے کی اور صبح دیر سے اٹھنے کی عادت تھی, شادی ہوئی ہے, سسرال اچھا مل گیا, وہاں رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے. اس نے اس عادت کو فالو نہیں کیا. اب سسر صاحب بھی پریشان ہے, گھر کے سارے لوگ صبح صبح اٹھے اور یہ بہو صاحبہ 12 بجے اٹھ رہی ہیں, چڑ چڑ پڑ پڑ شروع ہو گئی. مگر وہ بہو تبدیل ہونے کا نام نہیں لی. اس نے کہا کیوں, میری نجی لائف ہے, آپ کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. کیا ہے اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے مستحب ہے جلدی اٹھنا, کو فرض تو نہیں ہے. وہ اتنی انگلش سیکھ لی ہوتی ہے کہ وہ انگلش میں جب وہ ایکچولی کر کے بتاتی ہے نا تو سسر صاحب بھی کہتے ہیں تو زیادہ پڑھی لکھی ہے بھائی, ہم بیوقوف. پورا گھر کا نظام برباد ہو جاتا ہے, سارا سیٹ اپ برباد. میں گلگت کے ایک گاؤں میں گیا. دیکھو تمہیں یہ باتیں میڈیا نہیں بتائے گا, میڈیا نہیں بتائے گا تمہیں یہ باتیں. میڈیا تو فیملی سسٹم کو برباد کر کے چھوڑے گا. میں گلگت کے ایک گاؤں میں گیا, وہاں ایک عالم تھے. انہوں نے کہا کہ میری بچی پیدا ہوئی ہے تو میری جو بہن ہے اس نے اپنے بیٹے کے لیے میری بچی پہ ہاتھ رکھ لیا کہ جس دن یہ بچی بالغ ہوئی یہ رخصتی ہو کے میرے گھر آ جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ عالم بڑے اچھے تھے, بہت نیک پرہیزگار تھے, تو سب کی نظریں ان کے گھر پہ لگی ہوئی تھیں کہ بھئی یہ اچھے لوگ ہیں, ان کی اولاد بھی اچھی ہوگی. تو ان کی خالہ نے فوراً بکنگ کرا دی, دودھ پیتی بچی کو, کہ یہ بالغ ہوگی مجھے دینا. اب وہ بکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عیب نکل آیا لڑکے میں بڑا تو پھر تو ہم نہیں دیں گے, لیکن اگر وہ نارمل ہی رہا تو یہ آپ کو ہم ترجیح دیں گے. یہ مطلب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ سٹے بھی شروع کر دے اور چرسی بن جائے, ہیروئن جی بن جائے پھر بھی دیں گے, یہ نہیں. ہوتا ہے نا کہ بھئی سیٹ بک کرا لی ہے, تو جب اگر سیٹ آپ جہاز میں بک کرا لیں تو اس میں اگر کوئی عذر ہو تو ٹھیک ہے کینسل ہو جاتی ہے, لیکن نہیں ہو تو آپ کو جانا پڑتا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی بندی, وہ عالم کہہ رہے ہیں, وہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے ہیں, کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی بندی کان میں اذان تو دینے دے اس کے. لیکن انہوں نے بتایا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب میری خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کو سلیکٹ کر لیا, اب اس کی تربیت کون کرے گی؟ بچی کی خالہ نے جب اس کو اپنے بیٹے کے لیے سلیکٹ کر لیا تو اب خالہ کو معلوم ہے کہ یہ اپنے باپ کی بیٹی بعد میں ہے, میری پہلے ہے, کیونکہ آنا اس نے میرے گھر میں ہے. یہ 13-14 سال باپ کے گھر گزارے گی, باقی ساری زندگی اس نے میرے گھر گزارنی ہے, میرے بہو بن کے رہنا ہے. لہذا اب تربیت کون کرے گا اس کی؟ ابھی سے سکھائے گی اس کو چیزیں. ایسے گھر کی صفائی کرتے ہیں, ایسے مہمانوں سے ملتے ہیں. یہ اچھے خاندانوں کی بات بتا رہا ہوں, ورنہ جو آج کل رواج چل رہا ہے
آپ لوگ جانتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہے. لڑکی 13 سال کے بعد اس کے فون پہ کالیں آنا, گپ شپ, لڑکوں سے دوستیاں, اور پھر وہی حال ہوتا ہے. بس وہ لطیفہ سنا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. اسی کو کنٹینیو آگے اگلے ہفتے لے کے چلنا ہے. بہت اہم بیان ہے. آپ لوگوں نے مجھے جمعرات کے دن میسج بھیجنا ہے کہ یہاں ختم ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. وہ 3 پوائنٹ میں نے بتایا تھا نا, خفیہ ایجنسیاں کام کرتی ہیں, بھوک لگتی ہے اور فلانا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, صحیح ہے. تو وہ اسی کو میں نے اس میں تینوں مثالوں میں آگے سمجھانا ہے کہ وہ کیسے کھانے کے معاملے میں لوگوں نے کیا کیا جس سے وہ خفیہ ایجنسیاں نے غلط سگنل دینا شروع کر دیے, پینے کے معاملے میں کیا بیڑا غرق کیا, اور سونے کے معاملے میں. تو یہ سب چیزیں بتاؤں گا آپ کو, اور یہ سب گوروں کو فالو کرنے کا نتیجہ ہے. سب گوروں کو, جو حدیث میں آیا تھا نا کہ ان کے پیچھے چلو گے, تو پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ جیسے دنیا میں ہم گوروں کو فالو کر رہے ہیں تو ربیع الاول میں بھی گوروں کو ہی فالو کر رہے ہیں. جیسے ان کے ہاں مذہب کا ایک وہ ہے نا کہ دسمبر کو ناچ لو گا لو, 25 دسمبر کو, تو ہمارے یہاں بھی ربیع الاول بتیاں بجاؤ ناچو گا, تو وہ بھی یوم پیدائش مناتے ہیں حضرت عیسیٰ کا, ہم بھی مناتے ہیں. تو اصل تو یہاں سے شروع ہوا تھا. تو یہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے پھر یہیں سے ہم نے اگلے ہفتے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. تو 13 سال کی بچیوں کے جو حالات سامنے آ رہے ہیں, دوستیاں, انٹرنیٹ, تو وہ اتنے لڑکوں سے اس کی دوستیاں اور تعلقات ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ جب شوہر کی زندگی میں آئے تو وہ پھر کیا کرتی ہے, کمپیئر کرنا شروع کر دیتی ہے. اگر میری شادی غفار سے ہو جاتی, یہ ہو رہا ہے. اگر آپ اس معاشرے میں نہیں رہتے تو پھر ایک الگ بات ہے, آپ مریخ سے آئے ہوئے لوگ ہیں, تو وہ یہ دیکھتی ہے. وہ زبان سے نہیں کہتی, زبان سے کبھی نہیں کہے گی, زبان سے تو کوئی بہت ہی فاحشہ ہوگی وہ کہے گی. پھر وہ کمپیئر کرتی, میرا بوائے فرینڈ کتنا اچھا تھا یونیورسٹی میں, وہ کتنا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا, میں تو وہاں شادی کر لیتی, میں آپ پھنس گئی ہوں یہاں, میں تو پھنس گئی. اگر میں سلیم سے کر لیتی. اب وہ کمپیئر کرنا شروع کرتی ہے. تو یہ میاں بیوی کا رشتہ کمزور پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ 13-14 سال کی عمر ہے, اس کو اس کی امانت, جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دیا آپ نے. اسے کیا پتا ستار کون ہے, غفار کون ہے, وسیم کون ہے, کلیم کون ہے. وہ یہ جانتی ہے کہ میرا مجازی خدا تو بس, بولو بھائی, یہی ہے, بس اسی کے ساتھ زندگی گزارنی. پہلے ہماری ماؤں نے, ہماری دادیوں نانیوں نے ایسی زندگی گزاری ہے, ایسی زندگی. اور مائیں رخصت کر کے کہتی تھیں کہ ڈولی جا رہی ہے اب کھٹولی نکلے گی. نہیں آئی بات؟ ڈولی اور کھٹولی میں فرق سمجھتے ہیں؟ دلہن کو ڈولی میں لے جایا جاتا ہے اور جنازے کو کھٹولی میں. بیٹا اب یہاں سے تمہارا جنازہ اٹھے گا, طلاق لے کے نہیں آ جانا یہاں پہ, سمجھ رہے ہو؟ ویسے آؤ ملنے کے لیے, لیکن شوہر کے گھر سے اب جنازہ اٹھے گا. اور یہ بھی ہوتا تھا, اگر عورت کی کہیں موت واقع ہوئی ہے, اس کو شوہر کے گھر لے کے جاتے تھے کہ جنازہ یہاں سے اٹھے. اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا کہ باپ کے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے بیٹی کا, لوگ کیا کہیں گے, باتیں بنیں گی. تو جنازہ شوہر کے گھر سے اٹھے گا اس کا, تاکہ بتا دیا جائے کہ خاندانی لوگ ہیں ہم, ہماری بیٹیاں شوہروں کے ساتھ نباہ کرتی ہیں. مرد بھی ایسے ہوتے تھے, عورتیں بھی ایسے ہوتی. تو یہ سارا ہوتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے وہ میں بار بار واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی نے شادی کی, تو وہ صاحب کے لڑکوں کے بھی اپنے 10 لڑکیوں سے تعلقات ہیں. اب وہ بھی عورتیں پریشان ہیں کہ میاں صاحب نے پتہ نہیں غفار, کلیم, وسیم کے نام سے کن کن لڑکیوں کے نمبر سیو کیے ہوئے. وہ بھی اسی چکر میں لگ رہا تھا, یار اس سے کر لیتا نا, وہ زیادہ خوبصورت تھی, یہ ایسی نکلی, میں تو یوں سمجھ رہا تھا. یہی ساری اس میں لگا رہے گا دماغ. وقت پہ لائن پہ لگا دیتے اس کو, ان مصیبتوں سے بچ جاتا. یہاں تک پہنچتا, کیونکہ ایک دفعہ جب بے حیائی میں پڑ گیا پھر شادی کے بعد بھی چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی تھا, وہ بڑا اس کے لڑکیوں سے تعلقات تھے. کسی لڑکی کا نام کائنات تھا, کسی کا نام فرحت تھا, کسی کا مسرت تھا, کسی کا راحت تھا. تو یہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا, اس نے کہا میری بیوی تو بیچاری بہت نیک ہے, تو میں اس کو اپنی برائی بتا دوں کہ میں کتنا برا تھا مگر میں توبہ کر چکا ہوں. تو کہنے لگا نہیں سوری, معذرت, یہ لطیفہ غلط ہو گیا, بالکل غلط ہو گیا. دوستیاں نہیں تھی اس کی, کوئی لڑکیوں سے تعلقات نہیں تھے, شوہر کے نہیں تھے, شوہر نیک شریف تھا. تو اس لیے یہ کہتے ہیں نا بھائی آپ میری فرحت ہو, یعنی میری خوشی ہو, میری مسرت بھی آپ ہو, میری کائنات بھی آپ ہو, میری راحت بھی آپ ہو. وہ تو بیچارے مرزا غالب کی کوئی کتابیں پڑھ کے آیا تھا, اس نے کہا کہ تھوڑا سا ایفیشنسی جھاڑوں گا تو سمجھے گی بہت بڑا ادیب ہے. تو آ کے کہنے لگا کہ بیگم آج سے, دلہن آج سے تم میری کائنات, میری راحت, میری مسرت, میری فرحت. وہ سمجھ رہی کہ اپنی گرل فرینڈ کے نام مت,
دلہن نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر آج سے تم میرے بھی سلیم بھی تم ہو، وسیم بھی تم ہو، غفار بھی تم ہو، کلیم بھی تم ہو. آئی بات سمجھ؟ ساجد بھی تم ہو، محمود بھی تم ہو. میں نے بھی چھوڑ دیا سب. تو اگر بچی کی شادی بر وقت ہو جائے گی تو یہاں تک نوبت آئے گی ہے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اور بھی اس پہ بہت سارے اشکالات ہیں. تو ہم نے جو وہاں سے شروع کیا تھا، بھوک کا سسٹم، خفیہ ایجنسیاں، بھوک میں ہم کیسے خراب کر رہے ہیں اپنی ایجنسیوں کو. بھوک کے وقت کیا کھاتے ہیں جس سے وہ بھوک لگانے والا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. پانی کے وقت ہم چائے پی لیتے ہیں، کولڈ ڈرنک پی. یہ سارا سیٹ اپ ہمارا کیسے برباد ہو رہا ہے. نیند کا سیٹ اپ یہ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے. اسلام اور صحت کا پارٹ 2 بھی ابھی میرے ذمے ہے. یہ بھی پارٹ 2 نہیں ہے لیکن اس کا نام میں پارٹ 2 ہی رکھ دوں گا کیونکہ بہرحال اس میں صحت کی باتیں زیادہ ہوئی ہیں. تو پارٹ 3 پھر آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر پارٹ 4 آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد سے باہر جائیے بھائی، مسجد میں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو آج بیان ہوا ہے، یہ میں نے بیان کے دوران کہا تھا کہ میں قرآن کی آیت بتاؤں گا. وہ میں بتاتا ہوں آیت. یہ جو آوارہ لڑکے ہیں نا جن کے بارے میں نے کہا کہ نکاح کرا دیں گے تو لائن پہ آ جائیں گے وہ تو 2 قسم کے آوارہ ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں نکاح کرانے کے بعد وہ بالکل ہی لائن پہ نہیں آتے، وہ بیوی کی ذمہ داری بھی باپ پہ ڈال دیتے ہیں. تو اس میں ایک چیز ہے کہ ایسے موقع پر اگر ہو جائے بالفرض آپ نے شادی کرا دی، بیوی بھی آ گئی، بچہ پھر بھی قابو میں نہیں ہے، تو اس کو گھر سے نکال دیں. آپ بولے اپنی بیوی کو پالو جا کے. جب روڈ پہ آئے گا تو پھر وہ اپنے گھر کی کوشش کرے گا، سارے کام کرے گا. وہ ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ ایسے واقعات بھی ہیں میرے سامنے. ذمہ داری پڑے گی، اس کو پتا ہے بھائی میں بیوی بچے اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو میری تو دوبارہ شادی نہیں ہوتی پھر. لیکن ایسے واقعات کی نوبت کم آئے گی کہ جو اس قسم کے آوارہ ہوں. 75% ایسے واقعات ہوں گے کہ آوارہ گردی ختم ہو جائے گی اس کی. آپ کو روڈ پہ لانے کی نوبت نہیں آئے گی. مائیں آتی ہیں میرے پاس، گھر پہ آتی ہیں، کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے، مفتی صاحب آپ سے ملنا ہے، میرا بیٹا بگڑا ہوا ہے. آتی ہیں تو بگڑا ہوا کیا ہے؟ لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، دوستیاں لگائی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں شادی کرو تو کہتے ہیں یہ پہلے اپنے آپ کو اسٹیبل تو کرے، یہ پہلے شریف زندگی تو گزارے پھر کروں گی. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ اسی وجہ سے تو نہیں گزار رہا شریف زندگی کہ آپ اس کی کر نہیں رہی شادی. بھوک تو لگ رہی ہے، روٹی کھلا نہیں رہے اس کو، تو وہ چوریاں کرے گا نہیں کرے گا؟ اب آپ کرو یہ چوریاں نہیں، پہلے روٹی کی چوریاں چھوڑے گا تو پھر ہم اس کو پراٹھے کھلائیں گے. اب بھائی وہ چوری چھوڑے گا ہی جب اس کا پیٹ بھرو گے تم حلال طریقے سے. کامن سینس کی بات ہے، قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہی. پتہ نہیں ہم پاگل ہو گئے ہیں یا آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں. مجھے وہ واقعہ بار بار یاد آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے، بارش ہونے والی تھی تو اس کو خبر دی کسی نے، خواب آیا کہ بھائی جو بارش ہوگی تو جو اس کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. ملک میں بارش ہوگی، جو بھی پانی پیے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا بیان ختم ہو گیا. جو حضرات جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، ابھی یہ غریبی چل رہی ہے. جو جانا چاہتے ہیں اپنے طور پہ دعا مانگے. جمعے کی نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے، انفرادی بھی مانگ سکتے ہیں. تو جو جانا چاہیں وہ دعا مانگ کے جا سکتے ہیں. ابھی یہ غریبی چل رہی ہے، جس نے سننا ہے واقعہ بیٹھ جائے. تو بارش ہوئی، خواب آیا کہ بھائی جو پانی پیے گا اس بارش کا وہ کیا ہو جائے گا؟ پاگل ہو جائے گا. اب بادشاہ اور وزیر مشورہ کرنے لگے، یار یہ تو پورے ملک پاگل ہو جائے گا، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں جو ہے اپنے لیے پانی اسٹور کر لیتے ہیں. مشورہ کیا انہوں نے، 100 سال تک کا پانی رکھ لیتے ہیں، ڈیم بنا لیتے ہیں، ہمارا ہوگا، باقی قوم کو ہونے تو پاگل. اب سب کو تھوڑی بچا سکتے ہیں پاگل پنے سے. تو باقی پوری قوم نے وہ بارش کا پانی پیا، سارے پاگل ہو گئے، بادشاہ اور وزیر دونوں اکیلے عقل مند. تو پوری قوم کو بادشاہ اور وزیر پاگل لگنے لگے کیونکہ پوری قوم ایک جیسی ہے. بھائی وہ تو سارے پاگل پنے والی باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے نارمل ہے. وہ روٹی کو پراٹھا کہہ رہا ہے کوئی، تو دوسرے کو بھی وہ پراٹھا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی آئس کریم کو سوپ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی سوپ نظر آ رہی ہے. وہ تو سارے پاگل ہیں. ایک آدمی جب الٹا ہوتا ہے تو اسے سارے الٹے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اب ایک حل تو یہ کہ وہ سب کو یوں کر کے الٹا کر دیں، دوسرا حل یہ کہ خود سیدھا کھڑا ہو جائے. تو اب وہ سارے سب کو بادشاہ اور وزیر پاگل نظر آنے لگے. تو انہوں نے بادشاہ اور وزیر کے خلاف احتجاج شروع کر دیا کیونکہ بادشاہ اور وزیر عقل کی باتیں کرتے تھے، یہ پاگل کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب عجیب پاگل والی جو باتیں کر رہے ہیں. تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، تو پوری قوم باغی ہو گئی ہے، تو اب کیا کریں؟ وزیر سے مشورہ کیا. وزیر نے کہا اب ایک ہی حل ہے، ہم بھی وہ پانی پی لیں.
ہم بھی پاگل ہو جائیں گے تو ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے. خدا کی قسم بعض دفعہ مجھے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ مولوی صاحب کس چکر میں پڑ گئے ہو, کس قوم کو تم سمجھا رہے ہو, تم بھی پانی پی لو, تمیز سے زندگی گزارو, کیا ٹینشن پالی ہوئی ہے تم نے, کیا ٹینشن پالی ہوئی, جیسے سارے چل رہے ہیں تم بھی چلنا شروع ہو جاؤ, چھوڑ بولو آج 30 سال میں شادی ہونی چاہیے, جلدی نہیں ہونی چاہیے, کیا ہے اس میں, کیا جاتا ہے کہنے میں. یونیورسٹی میں لڑکیوں سے دوستی لگا لی تو کیا ہو گیا, انجوائے کرو لائف کو. اکبر الہ آبادی کا بیٹا چلا گیا امریکہ, عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا, تو اکبر الہ آبادی نے اس کو شعر لکھ کے بھیجا, چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا. یہ لٹریچر, اسلامی لٹریچر چھوڑ دے, اپنی ہسٹری کو, تاریخ کو بھول جا, کیسے غیرت مند ہوتے تھے اور کیا, بھول جا. شیخ اور مسجد سے تعلق قطع کر, یعنی شیخ کوئی بزرگ بھی نہ ہو, کوئی مسجد بھی نہ ہو, ان سے تعلق ختم کر, اسکول جا, ٹھیک ہے نا, صرف اسکول سے تعلق رکھ. 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر, اسکول جا. 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا. انگریز ڈبل روٹی کھاتا, پراٹھا نہیں کھاتا. پراٹھے میں ٹینشن ہے, چباؤ, پٹھان کا ہوٹل کا پراٹھا چباؤ گھنٹہ, پھر پیٹ میں جائے گا, پھر نکلنے میں ٹائم لگائے گا وہ, ٹھیک ہے نا, واش روم میں بھی تنگ کرے گا. انگریز کہتا ہے ڈبل روٹی دو, کس لیے, چلتے ہوئے نکل لو. لیکن وہ ڈبل روٹی سے پھر آدمی ڈبل روٹی جیسا ہی بنتا ہے, پراٹھے سے پٹھان بنتا ہے. آپ دیکھو کھاتے ہیں تو کیسے, پٹھان لوگ صبح صبح اپنے ہوٹل کے پراٹھے تو سب سے پہلے خود کھاتے ہیں, تو کیا مضبوط جسم بنتا ہے ان کا. تو ٹینشن فری زندگی لوگ کہہ رہے ہیں, تو بھائی یہ ٹینشن فری زندگی نہیں ہے. خدا کی قسم اس عیاشی سے ان کا نظام تباہ ہو گیا. اگر وہ ٹینشن فری زندگی ہوتی تو وہ اتنی خودکشیاں نہ کرتے. ہم آپ کو جس راستے پہ ڈال رہے ہیں, اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ, اس میں آپ کا دنیا کا بھی سکون ہے اور آخرت کا بھی سکون ہے. یہ مزے کی زندگی بتا رہا ہوں آپ کو میں, مزے کی زندگی. ویلنٹائن ڈے پہ میں نے بیان کیا تھا نا کہ آپ اپنے بچوں کی شادی نہیں کراتے, ادھر ادھر ویلنٹائن ڈے منا رہا ہے. اس کی کم عمری میں شادی کرا دو, روز ویلنٹائن ڈے ہوگا اس کا, یہ حلال ویلنٹائن ڈے ہے. انہی دنوں میں میں نے اپنی 13 سالہ بھانجی کا نکاح پڑھایا اپنے بھانجے سے, دوسرے بھانجے سے. ویلنٹائن ڈے سے 2-4 دن پہلے کی بات ہے. میں نے کہا دیکھو یہ عمر ہوتی ہے شادی کی صحیح, 15-16 سال میں جنسی جذبات بہت عروج پر ہوتے ہیں. 3 سال ہو گئے الحمدللہ ان کی شادی کو, کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, خوش ہیں. بچی بھی گھر جا کے سسرال میں سیٹ ہو گئی ہے, ورنہ ساس بہو کے جھگڑے آج کل اتنے, وہ بالکل اس حساب سے ایڈجسٹ ہو گئی, بالکل مزے کی زندگی. اللہ ان کی زندگی میں اور برکت دے. لڑکا بھی لائن پہ لگ گیا, مرچنٹ نیوی میں ہے. باہر کا آپ کو معلوم ہے ماحول کیسا ہوتا ہے, جب شپ پہ جاتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں. اس کو بھی پتا ہے بھائی میری بیوی ہے, اور کبھی جائے گا تو وائف کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے گا, تو لائن پہ لگ گئی. اور اس جو میری بھانجی ہے اس کے سسرال والوں میں ڈاکٹر بھی ہیں, ان ڈاکٹروں نے منع کیا تھا اس عمر میں شادی نہ کرو, تم پاگل ہو گئے, مولویوں کے چکر میں پڑ گئے. میں نے کہا تم لوگ بیوقوف ہو, تم نے پانی پیا ہے, ہم نے پانی, تم نے یورپ کا پانی پیا ہے, ہم نے قرآن و سنت کا پانی پیا الحمدللہ. ہم پاگل نہیں ہیں, ہم تمہارے کہنے پر, اگر ہمیں ایسی حکومت نہیں چاہیے بادشاہوں والی کہ خود بھی پاگل بن کے حکومت کر رہے ہیں. دماغ پہلے ہے, حکومت بعد میں, سب سے پہلے دماغ کی حفاظت کرو. تو میں نے کہا تم خود بھی مر رہے ہو, لوگوں کو بھی مروا رہے ہو. تو کامیاب زندگی, بہترین زندگی, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, نظر بد سے بچائے ان کو. ایسے بہت پہلے تو ہوتا ہی یہ تھا, تو اب شروع کر دیا ہے. تو اس لیے اس پاگل کی باتیں سن لیا کریں کبھی کبھار آ کے. عمل کی توفیق نہ بھی ملی تو نظریات کی اصلاح تو ہو جائے گی نا. اور یہ جو میں نے واقعہ سنایا نا کہ کوئی اچھا آدمی آپ کو لڑکا نظر آتا ہے, اپنی بیٹی اس کو دیں آپ, اور بولے جب تک تمہاری جاب نہیں ہے میں اپنی بیٹی کا خرچہ خود اٹھا لوں گا. تمہارا خرچہ تو تمہارے ابا اٹھا ہی رہے ہیں, اپنی بیٹی کا میں, اور بچہ ہو گیا تو اس کا بھی اٹھا لوں گا. یہ جب ہے جب سسر صاحب اٹھانے کے لیے, خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو. ورنہ بیٹے کے باپ کا فرض بنتا ہے کہ میری بہو جب گھر میں آ رہی ہے تو وہ میری بیٹی بن کے آ رہی ہے, اس کی اولاد میری اولاد ہوگی تو میں اٹھاؤں. لیکن بڑے بڑے نالائق لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں, معذرت کے ساتھ, شاید اس مسجد میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں کوئی, بہت معذرت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بہو کو 2 روٹی زیادہ کیوں کھلاؤں, میرے ہاں صبح 4 پراٹھے پکتے ہیں تو 5واں نہیں پکے گا, یہ دولت میری ہے, میں قبر میں لے کے جاؤں گا. یاد رکھو, دوسروں کی بیٹیوں کو کھلانا سیکھو, جب بہو بنا کے لاتے اس کو کھلاؤ, اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا. کھلانے سے رزق بڑھتا ہے, کھانے سے نہیں بڑھتا. ہم الٹی کہانی چل رہی ہے, جتنا کھلاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ترزقون تنصرون من ضعفائکم, جتنے کمزور لوگ تمہارے پاس ہوں گے اتنی اللہ کی مدد ہوگی. تو عورت بھی کمزور ہوتی ہے, بہو جب بن کے آتی ہے وہ کما نہیں سکتی.
تو آپ اس کو کھلاؤ گے تو اللہ کی مدد آئے گی. حضرت عمر کا قول ہے, صحیح سند سے ثابت ہے, اکثروا من عیالکم فانکم لا تدرون بمن ترزقون. فرمایا اپنے کھلانے والے زیادہ رکھو جن کو تم کھلاؤ, اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کس کی برکت سے اللہ تمہارے روزی بڑھائے گا, تمہیں معلوم نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی عادت ہے سب کو نہیں دیتا, بعض کو دیتا ہے پھر ان کے ذریعے تقسیم کراتا ہے. پانی کے چشمے ہر جگہ نہیں پھوٹتے, کنویں میں پانی جمع ہوتا ہے. اگر آپ کنویں سے نکالیں گے تو اس کنویں میں پانی کا بہاؤ اور بڑھ جائے گا. ایسا تھوڑی ہوتا ہر ایک فٹ کے بعد ایک کنواں ہو, ایسا تو نہیں ہو, ہر گھر میں کنواں نہیں ہوتا. کراچی میں ہر گھر میں کنواں کھدا تو زمین کا پانی ختم ہو گیا. کنویں ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں, اس سے پھر 3-3 10-10 20-20 گھروں کو سیراب کیا جاتا ہے, پھر اسی میں پانی جمع ہوتا رہتا ہے. تو جب آپ کنواں بن کے لوگوں کو سیراب کریں گے, اپنے اہل و عیال پہ, بہو پہ, پوتوں نواسوں پہ خرچ کریں گے, تو پھر دولت کا بہاؤ آپ کی طرف ہو جائے گا. اللہ کہے گا اس کے ذریعے جب جتنا خرچ کرو گے اتنا اللہ دے گا. کنجوسی چھوڑ دو, پھر بہو بھی آپ کی اطاعت کرے گی. بہو کو پتا ہے مجھے کھلانے والا میرا سسر ہے, میرا میاں نہیں کھلاتا, تو وہ آپ کو باپ سمجھے گی. نہیں یار نہ چھوڑو یار, رہنے دو, کیا کریں. پھر وہ آپ کی اطاعت کرے گی. اس کو پتا ہے میرے میاں کو بھی میرے سسر پالتے ہیں, مجھے بھی پالتے ہیں, یہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں. آج کیا ہے کہ بہو کو پتا ہے کہ میرا سسر ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرے گا, ایک دھیلا بھی. یہ صرف مجھے بیٹی بنا کے تانے تو دیتا رہتا ہے کہ بیٹی ہے میری خدمت نہیں کرتی, لیکن میری ساری ذمہ داری میرے شوہر پر ہے. میرا سسر اپنے آپ کو میرا باپ نہیں سمجھتا, جبکہ میں اپنے باپ کے گھر میں تھی تو وہ اپنا باپ مجھے یعنی مجھے اپنی بیٹی سمجھتا تھا, وہ میری ضرورتیں پوری کرتا تھا. یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے. انہوں تو شادی سے منع کیا ہوا ہے بیٹے کو. یہ تو بیٹے نے لڑکے شادی کی ہے, ورنہ تو کہہ رہے تھے جب تک 50,000 تنخواہ نہیں ہو جاتی تیری شادی نہیں کروں گا میں. تو اپنی ذمہ داری تو کہیں اٹھا نہیں رہے تھے, تو کس بات کے باپ ہوئے بھائی. یہ ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی, ایسے ہی چلیں, ٹھیک ہے نا, جیسے سمجھ میں آ رہا ہے بھائی کریں. ہم کوئی پولیس نہیں ہے جو ڈنڈا لے کے آپ کو سمجھائیں. ہمارا کام ہے بیان کر دینا. اگر میں تھانے میں ہوتا پھر میری یہ ٹون نہ ہوتی, یہ بتا دوں میں, پھر میری یہ ٹون نہ ہوتی, پھر میں کسی اور ٹون میں بات کرتا. اسی ٹون سے سمجھ جائیں جس ٹون سے بات کر رہا ہوں. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ